شفيع الخلائق خير الأنام عليك الصلاة عليك السلام. السلام علیکم. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے. دین سے کیا مراد ہے اور اسلام کے کیا معنی ہیں، یہ جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب. آپ معروف مذہبی اسکالر ہیں اور آپ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کے خاص شاگردوں میں سے بھی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیں بتائیں دین کیا ہے اور اسلام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران صاحب، یہ بڑا اہم سوال ہے، ایک کامن سینس کے اعتبار سے بھی اور دینی نقطۂ نظر سے. دین کے لفظی معنی بدلے تھے. قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کے اندر یہ اسی معنوں میں استعمال ہوا ہے، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک. تو یہ لفظ جو ہے وہ راستے کے معنوں میں آیا ہے سورۃ کافرون کے اندر، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہاری راہ، میرے لیے میری راہ. تو یہ لفظ قانون کے معنوں میں آیا ہے سورہ یوسف میں. حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہی مصر کے ایک بہت بڑے منصب دار تھے، تمام سوائل ریسورسز پر انہیں ذمہ دار بنایا گیا تھا، لیکن وہ بادشاہ نہیں تھے. لہذا جب وہ اپنے بھائی کو ڈیٹین کرنا چاہتے تھے اور بادشاہ کے قانون میں ایسی کوئی پروویژن نہیں تھی سوائے ایک کے کہ کوئی چوری کرے تو اس کے بدلے میں اسے روک لیا جائے، تو سورہ یوسف میں ارشاد ہے ذالک کدنا لی یوسف ما کانا لیاخذ اخاہ فی دین الملک. یوں ہم نے یوسف کو ترکیب سجھائی کہ اس لیے کہ بادشاہ کے قانون میں، بادشاہ کے دین میں ایسی اور کوئی پروویژن نہیں تھی. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا جو معیار ہے بادشاہ کی طرف سے دیا ہوا وہ ان کے تھیلے میں ڈال کر وہاں سے نکال دیا جائے، تو وہاں قانون کے معنوں میں استعمال ہوا. آیا مبارکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہاں دین نظام حیات کے معنوں میں اور نظام زندگی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین، پسندیدہ ضابطۂ حیات، پسندیدہ نظام زندگی تو اسلام ہے. اسلام کے دو معنی، ایک تو اسلام کے لفظی معنی ہیں اور وہ ہیں سبمٹ کرنا، یعنی جو فرمایا گیا سورۃ ذاریات میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں. تو اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کر لینا، اس کو اپنا آقا مان کر اس کے سامنے سبمٹ کر دینا، سب کچھ اس کے حوالے کر دینا، یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کے لفظی معنی ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. ایک اسلام کے اصطلاحی معنی ہے، وہ بھی ہمیں کبھی نہیں بھولنے چاہیے. وہ کیا ہے کہ مسلمان کون ہے؟ یعنی مسلم جو ہے یہ اسم فاعل ہے اسلام سے، لیکن مسلم جو ہے ایک باقاعدہ قانونی اصطلاح ہے کہ مسلمان کون ہے. یعنی اصولی طور پر تو اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بندگی ایک بڑی وسیع ٹرم ہے، لیکن دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے شرط لازم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول ماننا اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو حرف آخر ماننا، یہ اسلام اس کا نام ہے. اور یہ باقاعدہ ایک لائن ہے کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے اور ان کی لائی ہوئی ہر بات کو حرف آخر سمجھتا ہے، وہ اسلام کے دائرے کے اندر آ جاتا ہے، اور جو نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے باہر رہتا ہے. اور ماننے والوں میں سے بھی اگر کوئی اشارتاً یا کنایتاً وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو ماننے سے انکار کرے، یعنی آپ پر کوئی تنقید کرے یا یہ سمجھے کہ آپ کی تعلیمات جو ہیں وہ حرف آخر نہیں ہیں، تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. اتباع رسول پھر ایک اور اصطلاح ہے، یعنی وہ ہے پورا کا پورا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا، لیکن قانونی طور پر وہ شخص کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر آپ کی لائی ہوئی ہر بات کو تسلیم کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے. اب اس کے آگے سٹیپس ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے اگر آپ دیکھیں گے تو کمپلیٹ سبمیشن ٹو دا ول آف اللہ، اپنے آپ کو پوری طرح اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا،
یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے اسلام کا تقاضا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی میں اتباع کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دین کا تقاضا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اتباع رسول کا جب بھی ذکر آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے کچھ آسپیکٹ کو حضور کی سنت اور ان کا اتباع کرنا دین کا تقاضا سمجھا جاتا ہے، جبکہ اتباع رسول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آتی ہے۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا ہم ایک ویو لیں اپنے سامنے تو وہ ایک ڈائنامک ویو ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں لوگوں کا تزکیہ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے تشریف لائے تھے، آپ کی زندگی جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ آپ ایک مشن کے ساتھ مبعوث کیے گئے تھے۔ اس مشن کے ابتدائی تقاضوں میں یعنی مکی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں جو حکم دیا تھا وہ صرف فذکر بالقرآن من یخاف وعید کا تھا کہ بس آپ قرآن مجید کے حوالے سے جو بھی میری ڈانٹ سے ڈرتا ہے اسے نصیحت کریں۔ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فورس تیار کی مہاجرین کی، اولین میں اول ایمان لانے والوں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا سینٹرل کور وہی تھا۔ اس کے بعد پھر اس کے گرد ایک لیر ہے، وہ انصار کی ہے، انصار میں سے مدینے والوں میں سے جو اول ایمان لائے۔ اس طاقت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشن اکمپلش کیا، ایک مقصد حاصل کیا، اور وہ مقصد تھا عرب کی سرزمین میں اللہ تعالیٰ کے دین کا جھنڈا لہرا دینا، اور پورے نظام زندگی کو جہاں سے آج ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے تابع کر دیں، انفرادیت بھی اللہ تعالیٰ کے اطاعت کے تابع ہو جائے اور اجتماعیت بھی اللہ تعالیٰ کے نظام کے تابع ہو جائے۔ جزیرہ نما عرب کی حد تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن کو خود کمپلیٹ کیا۔ صحابہ کرام نے پھر یعنی دور خلافت راشدہ میں اور دور بنو امیہ میں پھر یہ دین جو ہے وہ پھیلا اور عرب کی سرزمین سے باہر نکلا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولین خلفاء ہیں یعنی حضرت عمر، حضرت عثمان، ان کے دور میں بھی فتوحات ہوئی ہیں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلطنت کا دائرہ تھا وہ ادھر مغرب میں مصر تک اور مشرق میں ایران تک جو ہے وہ انکلوڈ کر رہا تھا۔ آغاز تو ہو گیا خلافت راشدہ سے، لیکن اس کے بعد پھر خلافت بنو امیہ کے اندر بھی اس کے اندر اضافہ ہوا، لیکن وہ سارا ایک ہی مشن تھا کہ زمین پر جھنڈا اللہ تعالیٰ کا لہرائے، سپرمیسی اللہ تعالیٰ کی ہو، اور تمام معاملات، تمام قوانین اس کے تابع۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ایمان کی یہ دولت ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ بہت سی ایسی باتیں جو ہمارے ایمان کا جزو لازم ہیں، ہمیں ان کا علم تو ضرور ہے لیکن ہم ان کے حقائق سے ناواقف ہیں۔ دین اسلام پروگرام میں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اہل علم حضرات کی آراء۔